آپ باز نہیں آئیں گے دعوت توحید سے، اور ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو اور ان پتھروں کو، ان مورتیوں کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو پتھروں سے پھر آپ کو یہ کہ سنسار کریں گے۔ حضرت کہتے ہیں کہ سلام علیک بائیکاٹ، سلام، تو اپنے راستے، شرک والے راستے کو اپنا لے، لیکن ابا جی میں دعا ضرور کروں گا، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، تو ہے گمراہی پر، استغفار کرتا رہوں گا۔ کب تک آپ نے استغفار کیے، کتنے استغفار کیے، کتنے آپ روئے، لیکن آخر میں بتایا بھی گیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کو اجازت نہیں ہے اور ایمان والوں کو اجازت نہیں ہے، کسی بھی مومن کو اجازت نہیں ہے کہ جن کا انتقال کفر پر ہو چکا ہے، شرک پر ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو پتہ ہے کہ میرا چچا کفر پر مرا ہے، میرا ابا کفر پہ مرا ہے، میرا بھائی کفر پہ مرا ہے، اس کے لیے استغفار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی کو اجازت نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کیا اجازت ہوگی؟ ما کان للنبی، نبی کو بھی روا نہیں ہے، اجازت نہیں۔ والذین آمنوا، ایمان والوں کو، ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کسی حد تک پہلے وعدہ کیا کہ میں استغفار کروں گا، قرآن نے اس کا جواب دیا ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابا سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ابا جی آپ کے لیے میں استغفار کروں گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بس جتنا کیا کیا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، تو میرا خلیل ہے، جتنے آپ کی دوستی، میں آپ کا خالق ہوں، وہ آپ کا ابا ہے، آپ میرے خلیل ہیں، اور آپ کو جو مقام میں نے دیا ہے، اب میرا آرڈر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا نہ کریں۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابا کے لیے کوئی صورت نہیں ہے مغفرت کی، بخشش کی، باز آنے کی، وہ کسی طرح باز نہیں آئیں گے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، بیزار ہو گیا ابا سے، لیکن پھر بھی باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، ایک نسبی رشتوں کے درمیان میں قائم ہے۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام پھر اٹھیں گے، پھر بول اٹھیں گے کہ پروردگار میرے ابا کا کیا ہے؟ فرمایا کہ بجو جو ہوتا ہے، آپ نے بجو کو قریب سے دیکھا اگر آپ گئے، یہ جنگلی بجو جب قریب انسان کے آتے ہیں، ایک تو بدشکل بھی ہے اور دوسرا یہ کہ سخت قسم کی بدبو ان سے ہوتی ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو کی شکل ملا کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے دور کرو، پرے 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 پرے، پھر فرمایا اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا بجو کی شکل میں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آپ خود بھی، یا فاطمۃ اللہ اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بیٹی خونی رشتہ میرا اور آپ کا ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اپنے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ صرف کہ محمد کی بیٹی ہوں شاید یہ چیز آپ کو نفع نہ دے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے آپ کو نہ بچا سکوں گا اگر اعمال کے اندر اعمال آپ کے خراب ہوں گے۔ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کے عمل پیچھے ہوں اور عمل میں وہ پیچھے ہوں، لم یسرع به نسبہ، اس کا نسب جلدی میں لے جا کر کے اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ ہاں نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، نبی کا عزیز ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اعمال بھی درست ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ امتوں کی اپنی ذمہ داری ہے بات کو ماننا، ہدایت کو سمجھنے کے بعد اس کو اپنانا، اور نبی صرف اس حد تک مکلف ہے، بار بار قرآن کہتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری تبلیغی ہے، اور حضرت کو بھی تسلی دیا جا رہا ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، آپ اس کی خوب تبلیغ کریں،
اس کی دعوت دے دیں، لیکن اگر کوئی نہ مانے، نتیجہ کوئی خاص برآمد نہ ہو تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو دعوت کا اور آپ کو تبلیغ کا ثواب ضرور ملے گا۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کے دل میں کوئی تنگی، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، لتنذر بہ، آپ اس سے کافروں کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، مومنین کے لیے نصیحت ہے، مومنین کو بھی یاد دہانی کرا دیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ کو ضرور ثواب ملے گا تبلیغ کا۔ لیکن آپ کہیں کہ سارے کے سارے مومن بن جائیں، سارے کے سارے یہ ہے کہ راہ راست پر آ جائیں، سب کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا، یہ آنکھیں آسمان تک تو پہنچتی ہے، سورج کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چاند کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آنکھوں کو نچلے والا حصہ نظر نہیں آتا۔ کبھی نبی کے قریبی لوگ بھی، ساتھ والے لوگ، رشتہ دار لوگ، قریبی لوگ، ظاہر ہے کہ جن میں جو 70 میدان بدر کے اندر جو 70 مارے گئے اور 70 بڑے سردار پکڑے گئے، حضرت نے خود افسردہ ہو کر کے ان پر کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا آپ میرے رشتہ دار نہیں تھے؟ کیا میں تمہارا عزیز نہیں تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض روایت میں آتا ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے کے سارے پڑے ہوئے، اور ابو جہل کی داڑھی پکڑ کر کے عبداللہ ابن مسعود نے سر قلم کر دیا، کہنے لگے کہ یار سر تو میرا قلم کرتے ہو، لیکن مہربانی کر لینا یہاں نیچے سے گردن ادھر سے اتارنا، تاکہ جہاں ہماری کھوپڑیاں ہوں گے میری گردن بھی، گردن کے ساتھ اس کو اسے کھڑا کر کے میرے سر کو کھڑا کر دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بہت بڑا آدمی مر گیا۔ اتنا بے غیرت۔ آخر میں بھی معاذ اور معوذ 2 بچوں نے گرایا اس کو، معاذ اور معوذ۔ حضرت افرا ایک صحابی ہے، اس کے بیٹے ہیں، اللہ اللہ، نابالغ بچے ہیں۔ اما افرا کی 7 بیٹے، 7 بیٹے، یہ اس ماں پہ قربان جاؤں، ان کی خصوصیتیں۔ میدان بدر کے اندر 7 بیٹے موجود ہیں، کوئی بھی پیچھے نہیں ہے۔ کیا ہماری ماؤں نے کیا مقام حاصل کیا ہے، صحابیات نے کیا مقام حاصل کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں ایک جگہ میں کھڑا تھا، ایک طرف میرا یہ کہ ایک بچہ ہے، دوسرے طرف میرا دوسرا بچہ ہے، آہستہ آہستہ ایک پوچھ رہا ہے، دوسرے بھائی کو پتہ نہ چلے، میں پہلے جا کر کے اس پر حملہ کروں، آہستہ آہستہ کرے، چچا جی وہ ابو جہل کس کو کہتے ہیں؟ ابو الحکم۔ ابو الحکم کہاں ہے؟ اس کا لقب ابو الحکم بھی ہے، اور سید و اہل الوادی، مکے والوں کا سردار، ابو الحکم بھی کہتے ہیں۔ ابو الحکم، ابو جہل کون ہے؟ آہستہ آہستہ پوچھا، اس طرف رخ کیا، دوسرے نے کہا کہ چچا جی ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ربا، اے کاش میرے دائیں بائیں اگر پہلوان ہوتے، بڑے جنگجو ہوتے تو آج کوئی کارنامے دکھاتے۔ یہ معصوم بچے کیا کریں گے؟ 2 بچوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہوں، بچے پوچھ رہے۔ خیر، جب ان کی حسرت تھی، ان کی تمنا تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ ابو جہل دکھا دیں، تو میں نے کہا کہ چلو ان کی ایک حسرت ہے، بتا دوں۔ فرمایا کہ میں نے اشارہ کر دی، وہ جو میدان میں للکار رہا ہے وہی ہے، جو میدان پہ نکلا ہوا ہے، ایسا بدماش۔ لوگوں نے کہا ابو جہل کو کہ ہم لوگ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے، ابو سفیان وہ نکل چکا ہے، وہ مدینہ پہنچ چکا ہے، مدینہ پہنچ گیا، قافلہ وہ مسلمانوں کے حملے سے بچ گیا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے نکلے تھے، مقصد تو حاصل ہو گیا، ان کی حفاظت، ہمارا قافلہ محفوظ رہا، اب ہمیں واپس جانا ہے۔ کہتے نہیں، بالکل واپس نہیں جائیں گے، شراب کی بوتلیں بھی میں نے لائی ہے، اور یہ کہ ناچنے اور گانے والی بھی، ناچنے والی اور گانے والی بھی ساتھ ہیں،
میدان بدر میں جائیں گے، اگر کوئی ماں کا لال آ گیا سر بھی قلم کریں گے، اور میری چاہت یہ ہے کہ محمد کا سر قلم کر کے اس کی کھوپڑی کو صاف کر کے پھر اس کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کر کے پی لوں۔ جیسے کہ ہماری حکومتوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ملا کسی طرح ذلیل ہو جائے۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ 80 سال میں کوئی بندے یہاں موجود ہوں گے کہ 80 سال میں کوئی حکومت کوئی بنی ہو اور جس نے مولوی کو لعنت نہ بھیجی ہو، جو مولوی کے اصلاح کے لیے نہ آیا ہو، جو مدرسے کو ٹھیک کرنے کے لیے بے نماز، بے دین، لا مذہب، خنزیر، وہ مسجد کی اصلاح کر رہا ہے، وہ مدارس کی اصلاح کر رہا ہے، اور کچھ کہنے والے نہیں ہیں۔ مولویوں کی بدبختی ہے کہ وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہاتھ ادھر رکھ کر سینے پہ باندھیں گے یا ناف کے نیچے باندھ کر کے، یا ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، زور سے آمین کہیں گے یا آہستہ آمین کہیں گے، امام کے پیچھے زور سے پڑھنا ہے یا یہ کہ نہیں پڑھنا ہے۔ ملا ادھر لگ گیا جی، ملا کو انہوں نے ادھر لگا دیا کہ ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے، اور ادھر قرآن کے ساتھ مذاق۔ اس نے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، محمد کا سر قلم کر کے پھر جاؤں گا، اور کھوپڑی میں شراب پی کر کے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قسم کے خبیث بھی دنیا میں ہے، اس طرح اتراتے ہیں متکبرانہ انداز، لیکن یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان کی طرح نہ ہو جو گھر سے نکلے اتراتے ہوئے، اکڑ کر کے۔ لوگ کہہ رہے کہ آپ واپس ہو جاؤ، نہیں، اللہ کے راستے سے روک رہا ہے اور اللہ کا دشمن۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتا ہے کہ میں نے، وہ بچے میرے دائیں بائیں تھے تو میں نے کہا ان کی ایک حسرت ہے، یہ کریں گے کیا؟ ایک کو میں نے کہا کہ وہ جو للکار رہا ہے وہی ہے۔ فرمایا کہ تھوڑی سی توجہ میری ادھر ادھر ہو گئی، دیکھا وہ بھی پہنچ گیا، دوسرے کو بتایا وہ بھی پہنچ گئے، ایک نے ایک وار کیا، دوسرے نے دوسرا وار کیا، دھڑام سے وہ گھوڑے سے گر پڑا، اور گھٹنوں کے بل حتیٰ برکا یہ گھٹنوں کے بل ایسے پڑ گیا، اب اٹھ بھی نہیں سکتا۔ سردار صاحب مردار، یہ ابتدائی سے بھی اللہ پاک نے بتایا کہ بڑے لوگوں کو مارنے کے لیے چھوٹے لوگ بھی کام آ جاتے ہیں۔ کسی بڑے نے نہیں مارا، معصوم بچوں نے۔ میں نے کہا کہ ربا واہ، وہ گھٹنوں کے بل پڑا ہوا، اور پھر معاذ بن عمرو بن الجموح تیسرا بچہ پہنچا، حضرت اس کا نام بھی معاذ بن عمرو بن الجموح، اس نے اور وار کیے تو ابو جہل گرا، اور فانطلق ابن مسعود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تو بہت گرے پڑے، اور گزشتہ کل نبی نے فرمایا ادھر ابو جہل مرے گا، ادھر عتبہ، ادھر شیبہ، ادھر امیہ، ادھر فلان، حضرت ابن مسعود کو بتایا۔ تو اب فرمایا کہ ہے تم لوگوں میں سے کوئی چلا جائے اور فینظر ما یصنع ابو جہل، جا کر کے دیکھے ابو جہل کا ہوا کیا۔ تو ابن مسعود فوراً چل پڑے، جا کر کے کہتے کہ میں نے دیکھا کہ پڑا ہوا ہے، 3 آدمی نے وار کیا تھا، معاذ ابن افرا، معوذ ابن افرا نے گرایا تھا، گھٹنوں پہ بل تھا، اور معاذ ابن عمرو بن الجموح نے مار کر کے بالکل سلا دیا اس کو۔ میں گیا تو اس کی آنکھیں اس طرح ہو رہی ہے، اور وہ بھی رمق، زندگی کی کچھ رمق باقی ہے۔ میں جا کر کے اس کے سینے پہ چڑھ گیا، فأخذ بلحیتی، ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑی۔ اس زمانے کے کافر بھی داڑھی رکھتے تھے، اور آج کے مسلمان بھی داڑھی نہیں رکھتے۔ اس زمانے کے کافر بھی داڑھی رکھتے تھے، آج کا مسلمان بھی داڑھی نہیں رکھتا، اس لیے کہ داڑھی گناہ ہے، اور اگر کوئی رکھتا ہے تو چھوٹی سی داڑھی رکھتا ہے، اس کو پکڑ کون سکتا ہے؟ اس کی اچھی خاصی داڑھی تھی، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے کہنے لگے کہ کیا مجھ سے اچھا بندہ آپ لوگوں کو ملے گا؟ پوری قوم کا سہارا ہوں، مجھے مار رہے ہو، میرا نقصان نہیں، نقصان تمہارا اپنا ہے۔
مجھ سے بڑا سہارا تمہیں کوئی ملے گا، لیکن ایک مہربانی کر لینا، نیچے سے میری گردن کو کاٹ لینا، تاکہ جہاں پر سرداروں کے سروں کے ڈھیر لگ جائے وہاں پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا سردار تھا۔ یہ وہ سارے رشتہ دار تھے جو مارے گئے، سارے رشتہ دار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسرت اور افسوس کر کے، حسرت میں آ کر کے کہنے لگے، کیا میں تمہارا عزیز نہیں تھا؟ مردوں کو پکار رہا ہے، کیا میں تمہارا عزیز نہیں تھا؟ کیا میں تمہارا رشتہ دار نہیں تھا؟ کیا میں خدا کا آخری نبی نہیں تھا؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ کو نہیں پہنچایا؟ کیا آپ میرے عزیز نہیں تھے؟ کیا آپ اہل مکہ نہیں تھے؟ کیا تم لوگوں نے کوئی کمی کر دی؟ کیا تم نے مجھے مکہ سے در بدر نہیں کیا؟ کیا تم نے مجھے مکہ سے نہیں نکالا؟ مدینے مجھے مکہ سے جلا وطن تم نے نہیں کیا؟ اب یہ ہے کہ گلہ نہیں کرنا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ما تکلموا ارواحا لا اجساد لهم، آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ روح ہی نہیں ہے، یہ مر گئے، روح ہی نہیں ہے ان کے، کن کو آپ خطاب کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر، ما انتم باسمع لما اقول منهم، عمر میری بات اللہ ان کو سنا رہا ہے، آپ ان سے زیادہ نہیں سنتے، ایک ایک بات اللہ ان کو سنا رہا ہے۔ ما انتم باسمع لما اقول منهم، جو کچھ میں محمد ان سے کہہ رہا ہوں یہ۔ اور حضرت قتادہ فرماتے اللہ نے زندہ کیا تھا ان کو، روحیں ان کی لوٹا دی کہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ ان کو سرزنش کر رہا ہے، ان کو ذلیل اور بتا رہا ہے کیا اللہ کا انتقام صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ وہ سارے رشتہ دار ہیں، وہ سارے رشتہ دار ہیں، یہ وہ سارے سردار ہیں جو ڈھیر ہو گئے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے پھینک دے، عمل نہیں ہے اس میں، خود اس میں اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اللہ کا باغی ہے، لم یسرع به نسبہ، نسب اس کو کام نہیں آئے گا۔ اب تو نسب اللہ آپ کا بھلا کرے، سندھ میں جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، خانقاہ پہ بیٹھا ہوا اللہ آپ کا بھلا کرے، سگریٹ لے کر کے، اللہ داڑھی نہیں ہے اس کی، بے نماز، بے دین، لا مذہب، شراب نوش، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایسے سگریٹ پی پی کر کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، سائیں سیدہ بابا، سید جو پٹرا، سائیں جو پٹرا بابا، فلاں بزرگ کا بیٹا ہے، اور وہ سگریٹ لگا کر کے چرس لگا، سائیں جو بابا پٹرا وڈو ہے سائیں، اور سائیں ایسا ہے کہ کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اب سائیں نماز پڑھے کو تو سائیں نماز بھی نہیں پڑھ رہا، سائیں قرآن بھی، کہتے سائیں کے تو قرآن سینے میں ہے، نماز نہیں پڑھتا، کہتے سائیں مکے میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے، 5 نمازیں اڑ کر کے مکے میں جاتا ہے، مدینے میں جاتا ہے، مسجد اقصیٰ میں جاتا ہے، لیکن وہ بغیرت کھانا یہیں سندھ میں اور پنجاب میں کھاتا ہے، 3 ٹائم کا کھانا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا یہی کھاتا ہے، 5 نمازیں مکہ مدینہ مسجد اقصیٰ میں پڑھتا ہے، اور مکہ اور مدینہ اور مسجد اقصیٰ والے اتنے بخیل ہیں کہ کھانا اس کو نہیں کھلاتے، یہ وہاں سے صرف نماز پڑھ کر کے واپس آتا ہے۔ یہ ہے بے غیرت دنیا کا، یہ شیطان سے بھی آگے جا کر کے شیطانوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ انسان جب اس اسٹیج پر پہنچ جائے، کافر اس طرح جب کھل کر کے نبی کا رشتہ دار بھی ہو کر کے خدا کو چیلنج کرے، نبی کو ضرور افسوس ہوگا، نبی کی حسرت ہوتی ہے، نبی کی تمنا ہوتی ہے، نبی تڑپ رہا ہوتا ہے کہ خلق خدا کسی طرح راہ راست پر آ جائیں، جنتی بن جائیں، اللہ کی خوشنودیوں کو حاصل ہو جائے، لیکن نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے، آپ کا کام صرف لتنذر بہ ہے، آپ ڈرائیں گے کافروں کو، زنا کے نتیجے سے لوگوں کو ڈرائیں گے، چوری کے نتیجے سے ڈرائیں گے، بدکاری کے نتیجے سے ڈرائیں گے کہ اس کا انجام جہنم ہوگا، اور یہ ہے کہ غیبت بری چیز ہے اس سے آپ ڈرائیں گے،
اور شرک و بدعات سے لوگوں کو ڈرائیں گے، مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے، آپ تنگ دل نہ ہوں، چاہے کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے طے شدہ معلوم ہے، طے شدہ یہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کا مقدر بدلے گا نہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں بہتری نہیں آئے گی، یہ روز بدتر سے بدتر ہوتا جائے گا، لیکن ہم لوگ مجبور ہیں۔ مفتی صاحب کی بھی داڑھی اسمبلی میں پکڑ کر کے اس کو بھی دھکا دے کر کے باہر گھسیٹا گیا، ان کو بھی گھسیٹا گیا، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ جب ہم یہ تقریریں کرتے تو پھر ہمیں کیا ہوتا، اس کا اندازہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ کو، سمجھے، ہم بھی بتا نہیں سکتے۔ کر تو ہم بھی یہ سکتے ہیں کہ بابا مسواک کرو گے تو آپ کی نماز میں زیادہ ثواب ملے گا، پگڑی پہنو گے تو زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، درود پڑھو گے تو آپ کو یہ باتیں بتانے والے تو مولوی بہت ہیں، یہ باتیں بتانے والے تو بہت ہیں، جنت کی خوشخبریاں سنانے لیکن کسی کی برائی کو برائی بتانا اس سے کوئی بھی ناراض نہیں ہے۔ مدرسہ رکھو، مدرسہ بناؤ، تبلیغوں میں جاؤ، کچھ کرو، ہم کو چھیڑو نہیں، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو، زمام اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہو، ملک ہمارے ہاتھ میں ہو، غیرت کا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہو، ہماری مرضی ہے شراب بھی چلائیں، شراب کی بوتل چڑھائیں، ہماری مرضی ہے کہ بدکاری کریں، اس پہ کوئی آپ نکیر نہ کرے، ہم کریں بدکاری لیکن آپ کہیں بہت غیرت مند انسان ہے، ہم پیے شراب پیے لیکن آپ کہہ دیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، سلجھا ہوا ہے، ہم ہو حرام خور لیکن پھر بھی آپ کہیں کہ یہ حلال خور ہے، ہم ہو بزدل اور امریکہ کے ایک للکار سے ہمارا پاخانہ بھی نکل جائے اور جامہ ہمارا گیلا ہو جائے لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ دیں بہت شجاع قسم کا آدمی ہے، بہادر قسم کا آدمی ہے، ہم کتے کی زندگی گزاریں، خلق خدا کو بھی اس طریقے پر کہیں لیکن آپ کہیں بہت باکمال قسم کا انسان ہے، واہ یہ ہے وہ، اور میدان صاف ہے جی، بالکل میدان صاف ہے، میدان صاف ہے، اس کی شراب کی بوتل کا نام نہ لیں، اس کی سود خوری کا آپ نام نہ لیں، اس کی زنا بدکاری کا نام نہ لیں، یہ غریبوں کی بیٹیاں اور ان کی بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں، اس کا نام آپ نہ لیں، جو جس کی بہن اور بیٹی اس کو پسند آ جائے اس کا نام آپ نہ لیں، یہ وہی فرعون، اور فرعون کے کمانڈو یہی تھے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یہ نبی کا غیرت مند کام نبی ہے، کہتے کچھ تو شرم کرو، تمہاری بیٹیاں اور بہنوں کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کے ساتھ یہ کھیلے، جو بھی ان کو پسند آ جائے کسی کی بہن اور بیٹی، کچھ تو غیرت کرو، کچھ نکلو، اے بنی اسرائیل کب تک یہ قبطی، کب تک یہ اس طریقے پر کھیلیں گے، اللہ اکبر۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کا ترجمہ بعض یہ کرتے ہیں تمہارے عورتوں کے شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو بھی ان کو پسند آ جائے۔ ہمارے علاقے میں جب گورا اس پوری بر صغیر پاک ہند پر گورا مسلط تھا تو ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا سردار، بعض ہمارے مینگلوں کے ایک غریب قوم ہے، بہت غریب لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں، ہمارے ہاں مشہور ہے، تو کوئی خدا کا بندہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ان کی غربت بھی ہے اور ان کی دوستی بھی مشہور ہے، ان کی دشمنی بھی مشہور ہے، دوستی بھی ان کی مشہور ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے ان کی دشمنی بھی بڑی مشہور ہے۔ یہ کیمپوں میں جو ہوتے تھے گورے جو ہوتے تھے، گورے کمانڈو بڑے بڑے ان کے ہوتے تھے، فوج کے کمانڈر گورے کے، برطانیہ کے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی لڑکیاں غیر شادی شدہ اور خوبرو خوبصورت وہ ہمارے کیمپوں میں اب بھیج دیں، تنخواہ دے دیں گے، وظیفہ دے دیں گے، وہ خدمت کریں گے۔ انگریز بھی کہتے خدمت کریں گی، انگریز یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی عزتیں لوٹوں گا، انگریز بھی غیرت مند ہے، خنزیر کھا کر کے بہت غیرت مند ہے، اپنے آپ کو غیرت مند بتاتا ہے، خنزیر کا اولاد، تو کہتے ہیں اپنے نمائندوں کو کہ بھیج دیں، مسلمانوں کی جو ہے نا بچیاں بھی اور ظاہریں، جہاں خیبر پختون میں تو پٹھانوں کی عورتیں ان کو چاہیے، بلوچستان میں تو بلوچ مینگل ان کو چاہیے،
اور ان کو اللہ کو زہری چاہیے، ان کو بگٹی عورتیں چاہیے، اور ان کو مری عورتیں چاہیے۔ تو ہمارے مینگلے علاقوں میں پھر وہ بڑے بڑے لوگوں کو ہمیشہ بڑے بڑے لوگوں کو اپنے نمائندے بناتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہے، ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں اور ہدف دیتے ہیں کہ مولوی منظور کی داڑھی پکڑ کر کے گھسیٹو، اور مدرسوں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آگے آنے نہ دو۔ یہ ایک ملا ہے، یہ ایک ملا ہے جو طاغوتی طاقتوں کے سامنے یہ رکاوٹ ہے۔ تو ہمارا سردار صاحب گیا کہنے لگے کہ میری چاہت ہے آپ بالکل غربت میں زیرو ہو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے۔ یہ نوجوان بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، شرط یہ ہے کہ شادی نہ ہوئی ہو۔ واہ انگریز واہ، ایسی بچیاں، اور دوسری شرط یہ خوبصورت ہوں، اس لیے کہ برتن جب دھلیں گے خوبصورت سے تو خوبصورت طریقے سے دھلیں گے۔ خوبصورت جب روٹی پکائے گی تو روٹی بھی خوبصورت ہوگی، سالن جب پکائے گی تو سالن بھی خوبصورت ہوگا۔ اے دنیا کے بے غیرت، شادی شدہ بھی نہ ہو، بالغ بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اچھا خاصا وظیفہ دے دیں گے ہم ان کو، اچھا خاصا وظیفہ دے دیں گے۔ ان غریبوں نے سردار صاحب کے لیے بکرا ذبح کر دیا، اس کو سجی کباب بھی کھلایا۔ کباب کے بعد کہا کہ حضرت خیر سے تشریف لائے ہیں، کوئی کار خدمت ہمارے لائق ہو فرمائیں۔ تو سردار صاحب نے فرمایا کہ یہ خدمت آپ سے میں لینا چاہ رہا ہوں کہ بچیاں ہمارے حوالے کر دو کہ ہمارے گوروں کو جو کیمپ میں ہے اس میں یہ خدمت کریں، آپ غریب لوگ ہیں، آپ کے پیسے میں سے بھی ملیں گے۔ کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ ان پر جو ہے نا دماغ ان کے آؤٹ ہو گئے جو غریب تھے۔ ایک نے کہا ٹھیک ہے، ایسی عورتیں، لیکن اس نے بتایا بھی ایک نے، ایسی عورتیں آپ کو دے دیں گے، ایسی خدمت آپ کی کریں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ ایک نے کہا سردار کو تھوڑا سا خطرہ تو ہو گیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدمت کریں گے اچھی خاصی اور آپ کے خاندان کے لوگ بھی یاد رکھیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی غیرت مند ہوتا ہے، کوئی غیرت مند ہوتا ہے۔ جب یہاں سے جدا ہو گئے، سردار صاحب کے لیے بستر بچھایا، کہا آپ آرام فرمائیں۔ اس کے گھوڑے کو باندھا، سجی مجی سردار صاحب کو کھلایا، اس کے گھوڑے کو باندھا، اس کے سامنے گھاس بھی ڈالا کہ آپ آرام فرمائیں، صبح ناشتہ کرائیں گے آپ کو، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں گے، مشورہ کریں گے اور لڑکیاں آپ کے حوالے کریں گے۔ اچھی بات ہے جی۔ یہاں سے جب جدا ہو گئے اس کو سلایا، کچھ فاصلے پہ گئے اپنے گھروں میں، کچے چھپروں میں، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ جھونپڑیاں کی، ان جھونپڑیوں میں جانے سے پہلے کہنے لگے غریب تو ہے لیکن بے غیرت نہیں ہے ہم۔ اللہ اللہ اللہ، غریب تو ہے لیکن بے غیرت نہیں ہے۔ ان کو جرأت کس طرح ہوئی کہ ہماری غربت کو دیکھ کر ہمیں بے غیرت سمجھ کر کے ہم سے عورتیں مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد بتاؤ کہ آپ کے لیے رہا کیا گیا؟ اب ایک نے کہا کہ ساتھ دو یا نہ دو، یا اس کا کام تمام کر دوں گا یا خود مروں گا۔ دوسرے نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تیسرے نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، چوتھے نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، پانچویں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کا پھسر پھسر ادھر چل رہا تھا۔ سردار صاحب نے تھوڑا سا سن لیا کہ اسلام آباد کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات کچھ خراب ہے۔ صبح سویرے سردار صاحب موٹا، بڑے جب ہمیشہ قوم کے بڑے لوگ اور مولوی لوگ بگڑ جائیں قوم بگڑ جاتی ہے۔ جی ہاں، علماء اور زعماء، علماء اور زعماء، مولوی کو ایئر کنڈیشن دے دو، مولوی کو سہولتیں فراہم کرو۔ جس مولوی سے خطرہ ہے، جو برائی کو برائی کہہ دیتا ہے، جو منکر کو منکر کہتا ہے، جو بے حیائی کو بے حیائی کہتا ہے، جو منہ پہ مار کر کے کہتا ہے تو بے حیا ہے، بے حیا کی اولاد ہے، تو بے غیرت ہے، لا مذہب ہے، اس مولوی کو کسی نہ کسی طریقے سے پہلا فارمولہ یہ کہ اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ، جیسے کتے کے منہ میں ہڈی دیتے تو پھر کتا بھونکنا بند کر دیتا ہے، کتے کو ہڈی دے دو تو وہ پھر بھونکنا بند کر دیتا ہے۔ اس مولوی کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے منہ میں بہت ڈالو۔ معاف کیجئے گا موٹے موٹے مولوی میرے طرح آپ کو نظر تو بہت آئیں گے، بڑے بڑے ہم موٹے،
لیکن خدا کی قسم اب کوئی مجاہدین کا نام بھی نہیں لیتا. آپ نے دیکھا جہاد کا کوئی نام بھی نہیں لیتا, مجاہدین کا نام بھی نہیں لیتا. ایسے انہوں نے مولویوں کو کھلایا. یا مولوی آ کر کے کہا میرے بھائی مسواک کرو گے, مسواک والی نماز پڑھو گے, پگڑی پہن کر کے پگڑی کے ساتھ نماز پڑھو گے, اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا. یہ نہیں کہتا کہ ادھر یہ کتے کا بچہ شراب پی رہا ہے, ادھر یہ ہماری غیرتوں کے سودا کر رہے ہیں, ادھر ملک کس طریقے پر تباہ ہو رہا ہے, پوری سوسائٹی پورا ماحول بگڑا ہوا ہے. یہ نہیں کہتا. درد ہو رہا سر میں, وہ تیل لے کر کے پچھلے حصے کو مالش کر رہا ہے. درد ہے سر میں, ضرورت ہے کہ لامذہب کو کہہ دو لامذہب, بے غیرت کو کہہ دو بے غیرت, بے دین کو کہہ دو بے دین, سود خور کو کہو کہ تو اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے. یہ حدیث کیوں نہیں سنا رہا, یہ حدیث تو کیوں نہیں سنا رہا ہے, تو فضائل سنا رہا. علماء اور زعماء, قوم کے سردار اور قوم کے وڈیرے, قوم کے چودھری اور قوم کا ملا, قوم کا مفتی, قوم کا قاضی اور قوم کا خطیب, جب خطیب بگڑ جائے, خطیبوں کو خوب کھلاؤ. مولویوں کا کمال ہے ان کا, انہوں نے وہ پھر بھی چودھری تو ویسے بک جائے گا, سردار تو ویسے بک جائے گا, خان تو ویسے بک جائے گا, اس کے سامنے قرآن بھی نہیں ہے, اس کے سامنے حدیث بھی نہیں ہے. ملا کا ذرا مسئلہ مشکل ہے, اس لیے ملا کو بڑا لقمہ دے دو, ملا کو تو بڑا لقمہ چاہیے. تو انہوں نے کہا سردار صاحب آرام فرمائے, صبح کو کریں گے آپ کی خدمت. سردار صاحب نے کچھ بات سنی. صبح سویرے اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے رکاب میں پاؤں ڈال کر کے بھگایا گھوڑے کو. اور اس زمانے میں یہ بندوق بھی نہیں ہوتے تھے, کہنے لگے صبر کر لینا. یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے, جب گوروں کے کیمپس ہوتے تھے یہاں پر, اور گورا ہی مسلط تھا آپ کے خیبر پختون پہ, سندھ پہ. اور جاتے جاتے انہوں نے وڈیروں کو زمینیں سارے حوالے کی. جاتے جاتے گورے نے ملک پورا کا پورا سرداروں کے ہاتھ میں دے دیا. جاتے جاتے گورے نے پورا ملک خان کو بنایا. خان تو ہی خالق ہے, جیسے میں خالق ہوں تو ہی خالق بنے گا میرے بعد, لیکن آرڈر ہمارا آئے گا. ہم ہندوستان اور پاکستان کی زمینیں تمہارے حوالے کر رہے ہیں, جاگیریں تمہارے حوالے کر رہے ہیں, جائیدادیں تمہارے حوالے کر رہے ہیں. ہمارا تسلط, ہم جا رہے ہیں. مسلمانوں میں غیرت آ گئی, لاکھوں مسلمان شہید بھی ہو گئے, ہم جا رہے ہیں, لیکن نمائندہ اپنا چھوڑ رہے. اور ایسا نمائندہ چھوڑا انہوں نے, ان کے جانے کے بعد ملک میں کوئی فرق نہیں پڑا. جس طرح وہ خود رکاوٹ تھے قرآن کے سامنے, حدیث کے سامنے, نظام اسلامی کے سامنے, جس طرح وہ رکاوٹ تھے, ان کے جانے کے بعد یہی لوگ ہمارے, یہ ان کے نمائندہ, کوئی کمی نہیں. ملک ہمارا وہ قانون ہے امریکہ, قانونی ہے امریکہ کا. ملک ہمارا برطانیہ کے قانونی ہے, جہاں آرڈر یہی وہاں کے چلتے ہیں. وزیر اعظم وہاں سے منتخب ہو کر کے آتے ہیں, اور صدر وہاں سے منتخب ہو کر کے آتے ہیں. وزیر داخلہ انہی کا حکم ہوتا ہے. ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے, انتخابات ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی انتخابات نہیں ہے, فیصلے وہاں کے, فیصلہ سب کچھ وہاں کے. ایک انتخابات, ہم بھی تو مدرسے چلاتے ہیں, سمجھے, ادارے والے ادارے چلاتے ہیں, پولیس کا محکمہ ہے, دوسرے محکمے ہیں, فوج کے محکمے ہیں, فیصلہ اندر ہوتے ہیں. آ کر کے کبھی کبھی وہ پولیس والوں سے بھی کہتے ہیں آپ کا مشورہ کیا ہے, چند غریبوں کو بٹھا کر کے. اور کبھی تاجر برادری آ کر کے اپنے مزدوروں سے بھی مشورہ کرتے ہیں, چودھری اپنے ماتحتوں سے بھی مشورہ. فیصلہ وہی ہوگا جو چودھری صاحب نے اپنی بیوی سے اندر کیا ہے, اپنے چمچوں سے جو فیصلہ چند لوگوں کو, ان کو بیوقوف بنانے کے لیے. ہمارا مولوی بھی محتمم صاحب, پرنسپل صاحب, وہ بھی یہی کرتا ہے کہ مدرسین کو بٹھاتا ہے کہ بابا اس بارے میں, مدرسے کے بارے میں آپ کی کیا رائے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. محتمم صاحب نے فیصلہ پہلے سے اندر سے کیا ہوا. محتمم صاحب بھی اسی طرح, وہ جو مدرسوں کے ملازم ہوتے ہیں ان کو بیوقوف بناتے ہیں, فیصلے پہلے سے ہوتے ہیں. یہ زعماء, اور اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ علماء, انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا. سردار صاحب بھاگا, یہ پیچھے لگے, جا کر کے پہاڑوں میں گھوڑا دوڑ بھی نہیں سکا. یہ پہاڑی لوگ دوڑ کر کے پا لیا. سردار صاحب نے گھوڑے کو چھوڑا, پھر بھاگ کر کے جا کر کے جھاڑیوں میں, ایسے بالکل کانٹے دار جھاڑیوں میں, ادھر یہ ہے کہ وہ چھپ گیا, اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, اور گھوڑا ادھر رہ گیا. کتا, سردار صاحب جہاں چھپ گیا, کتا دائیں بائیں ایسے گھوم رہا ہے, تو سب کو پتہ چل گیا کہ ادھر ہی ہے, کتا تو اس کی حفاظت کر رہا ہے. جا کر کے سردار صاحب کو پکڑ لیا, اور پکڑ کر کے اس کو ذبح کر دیا, اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے.
ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بندے بھیجے، کہا جاؤ اس کے خاندان کے سرداروں کو کہہ دو کہ تم نے گوشت تو بہت کھایا ہوگا، ہرن کا بھی کھایا ہوگا، بارہ سنگ کا اور گڈ کا اور اسی طریقے مارخور کا، خرگوش کا گوشت آپ نے کھایا ہوگا، بکریوں کا کھایا ہوگا، لیکن ایسا لذیذ گوشت کبھی بھی ہمارے ہاں مہمان آ جاؤ تمہارے لیے ہم نے گوشت کا انتظام کر لیا۔ اور جب وہ وہاں سے آگے 47 ٹکڑے اس کے کیے تھے۔ ہمارے ہاں بکری کو جب ذبح کرتے مینگلوں میں اس کے بوٹیاں 47 بوٹی کر دیں، وہ جہاں اس کی رگیں ہوتی اس اعتبار سے اس کو کاٹتے، ان رگوں سے کاٹتے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاں سندھیوں کے ہاں کیا رواج ہے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، وہ جو جہاں جہاں سے ان کے جوڑ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کاٹ کاٹ کر کے 47 حصے کرتے ہیں۔ 47 کہتے 47 عدلک کہتے ہیں اس کی بوٹی کو، 47 بوٹیاں، تو حضرت سردار صاحب کے 47 ٹکڑے انہوں نے کر دیے اور ٹوکری میں ڈالا اور دیگر سرداروں کو پیغام بھیجا کہ بہت اچھے گوشت کا انتظام کیا، لے جاؤ جا کر کے اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لاندے کا گوشت بنا کر کے کھاؤ، یا ویسے یہ ہے کہ دال میں ڈال کر کے، یا یہ کہ سجی بنا کر کے کھاؤ، اس طریقہ پر ہے یہ ہوتا ہے جی۔ حضرت اقدس نے فرمایا، میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا ہماری کوشش ہے ہم اسی کے پابند ہیں، ہم مکلف ہے اس بات کے کہ خدا کا حکم قرآن سنائیں گے، نبی بھی اسی کا مکلف ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کتاب ہم نے اتارا ہے، تنگ دل نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، افسردہ نہ ہو، اور یہ ہے کہ رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرانا ہے۔ آپ بتائیں گے یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ بے دینی ہے، یہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ بے دین کو بے دین آپ بتائیں گے ہر صورت میں، کوئی مانے یا نہ مانے آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ اور لوگوں کو بتایا نبی کی ذمہ داری تبلیغ ہے، تمہاری ذمہ داری پیروی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا ما انزل الیکم، لوگوں اللہ سے ڈرا کرو، لوگوں اللہ سے ڈرا کرو، ان مظلوم نبیوں کی فریاد کی طرف کان دھرو، اس کو سن لو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آسمان کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل ہو گیا اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ان مورتیوں کو، ان بتوں کو، ان شرکیات کو چھوڑ دو، اللہ کے نظام کے علاوہ کسی بھی نظام کی پیروی نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود تم پھر بھی تمہارا دماغ پھرا ہوا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، ہم برداشت کرتے ہیں۔ میں نبیوں کی توہین پر بھی میں خاموش رہتا ہوں، میں نبیوں کی، وہ میرے لاڈلے ہوتے ہیں، میں ان کی توہین پر بھی خاموش رہتا ہوں، ان کی نافرمانی پر بھی کسی حد تک میں خاموش رہتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، دیکھو کر لو۔ میں نبیوں کی شہادت پر بھی صبر کرتا ہوں، ربا تجھ پہ قربان جاؤں۔ میں نبیوں کی شہادت پر بھی صبر کرتا ہوں، میں اپنے پیارے پیارے نبیوں کو کٹتے ہوئے تمہارے ذلیل ہاتھوں سے بھی دیکھتا ہوں، دیکھ چکا ہوں میں تمہارے ذلیل اور تمہارے خنزیروں کے ہاتھوں سے پیارے پیارے نبیوں کو کٹتے ہوئے بھی میں نے دیکھا۔ حدیث میں آتا، مشکات میں حدیث ہے، ما احد اصبر، کوئی بھی خدا سے بڑھ کر کے کائنات میں صبر کرنے والا نہیں ہے۔ واہ ربا واہ، اگر یہ حکومت، یہ پورا نظام کائنات کا کسی پٹھان کے ہاتھ میں دو پھر کیا ہوگا؟ کسی بلوچ کے ہاتھ میں یہ پورا نظام دے دو، کیا بلوچ صبر کرے گا؟ پٹھان صبر کرے گا؟ تھوڑی سی بدماشی ہوگی، پٹھان ہی ہے کہ سب کو تباہ کر دے گا، بلوچ اس طریقے پر صبر نہیں کر سکے گا، سندھی اس طرح کوئی جلالی طبیعت کا ہو صبر نہیں کر سکے گا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے میں وہ رب ہوں، میں صبر کو بھی پسند کرتا ہوں، میں نے بہت صبر کیا ہے۔ کیا صبر اس سے بڑھ کر کے ایک دن میں 70 نبی شہید ہو رہے ہیں۔ ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی بھی صابر زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ لوگ اس کو گالیاں دیتے، ما احد اصبر علی اذن یسمعہ، لوگوں کی گالیاں بھی اللہ سنتا ہے، لوگوں کے مذاق کو بھی سنتا ہے۔ اللہ کے ساتھ مذاق، نبی کے ساتھ مذاق، قرآن کے ساتھ مذاق، نماز کے ساتھ مذاق، نبیوں کو کٹتے ہوئے بھی میں دیکھ چکا ہوں، نبیوں کے مبارک جوتوں کو خون میں لہو لہان ان کو بھی میں دیکھ چکا ہوں، لیکن میں رب صبر کر رہا ہوں۔ لیکن صبر کی ایک حد ہوتی، پھر گلہ نہ کرنا، گلہ نہ کرنا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا
وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، تمہارے جیسے بدماشوں کی جب میں نے خبر لی ہے تو اچھی خبر لی ہے، تمہارے جیسے بدماشوں کی جب میں نے خبر لی ہے تو خوب خبر لی ہے، پھر کوئی ماں کا لال مجھے روک نہیں سکا، پھر میں ہر طریقے سے بیوی سے بھی اس کو پٹواتا ہوں، اور یہ ہے کہ وہ کھانا جو بہترین قسم کا ہوتا ہے اس کے لیے اس کو مہلک بناتا ہوں، اور اس کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، کپڑوں کو اس کے لیے جہنم بناتا ہوں، اس کو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہترین قسم کی گاڑی کے سیٹ وہ اس کے لیے جہنم بنا ہوا ہے، اس کو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے اس کے اپنے بیٹے اس کے لیے داروغ جہنم بن گئے ہیں، اس کے لیے جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی چار دیواری اس کے لیے جہنم ہے، وہ کتنا بڑا ہے، لیکن آپ نے دیکھا، سمجھا کریں کچھ، آپ کے جو بڑے بڑے ہیں کیا حال ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کدھر ہیں، شراب سے زندگی گزارنا، نشے کر کے اس سے اپنے وقت کو پاس کرنا، یہ کیا ہے؟ تبلیغی کا وقت نماز سے پاس ہو جاتا ہے، تبلیغی کو مزہ مسجد میں آتا ہے، ملا کو قرآن پڑھتے ہی مزہ آتا ہے، طالب علم کو قرآن کی تلاوت جھوم کر کے اس میں مزہ آتا ہے، اور تیرا مزہ شراب میں ہے، تیرا مزہ جوا میں ہے، تیرا مزہ اللہ کا بدماشی میں ہے، بے حیائی میں ہے، اور اللہ کی بغاوت میں ہے، تو تجھ سے بڑا پھر تجھے جہنم جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جہنم میں تو ہے ہی ہے۔ میں تو آپ کو بتاتا نہیں، کبھی ہم لوگ کبھی سوچتے کہ یا اللہ ہم لوگ مولوی لوگ پریشان ہیں، لیکن یہ جو بڑے باز آپ کیا آتے ہیں تعویذ دے دو، ہم کہتے ہیں کس کی تعویذ، کس کے لیے تعویذ، کس قسم کی، کیا تکلیف ہے؟ کہتے بیوی کی لڑائی ہے، کہتے الحمدللہ ربا تیرا شکر ہے کہ تبلیغی کا بدلہ تو ان سے لے رہا ہے، تو ہم تو اس بیوی کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اور کرے کہ آپ کو جوتے مارے، کتے کا بچہ، تم بھی لوگوں کے خون چوس کر کے یہ ہے کہ تم پیتے ہو، تو بیوی لڑے، اور بلکہ ہم تعویذ، سمجھدار ملا وہ ہے کہ تعویذ میں وہ یہ نہ لکھے اللہم الف بین قلوبہما، اے اللہ ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دو، سمجھدار ملا یہ ہے کہ تعویذ لکھے اور 50,000 روپے لے بے، اور اس تعویذ میں یہ لکھے اللہم الق بینہم العداوۃ، خدا ان میں اور دشمنی پیدا کر۔ اچھا مولوی وہ ہے جو لکھ دے تعویذ میں، اچھا مولوی، بیدار دماغ مولوی وہ ہوگا، اس حرام خور کے لیے لکھ دے اللہم الق بینہما العداوۃ الی یوم القیامت، جب تک یہ کتے کا بچہ زندہ ہے، جب تک محمد کی طرف رخ نہ کرے، جب تک قرآن کی طرف رخ نہ کرے، ربا ہمیشہ ان کو مسائل میں جکڑ کر کے رکھ لے، پریشانی میں، کہ 50,000 60,000 لاکھ 1.5 ہمارے لیے نکل جائے۔ وہ وڈیرا مر گیا، مولوی صاحب نے جنازہ پڑھایا، جنازے میں بھی رویا، بہت رویا، تو بیٹوں نے کہا کہ کیوں رو رہے؟ کہا خدا کی قسم تمہارے باپ کو فرشتے جو نے ابھی جب دفن کیا، میں دیکھ رہا ہوں فرشتے کھینچ کر کے جہنم میں لے جا رہے ہیں، آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں ملا کی نگاہ پہنچتی ہے، تمہارا باپ جہنم جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مولوی صاحب کوئی صورت، اچھلنے لگے، کودنے لگے، گھر والے بھی پریشان، بیوی بھی سن کر پریشان، سارے اس کے رشتہ دار بہن بھائی بھی رو رہے، بیٹے بھی رو رہے کہ کیا ہوا، پھر کیا صورت؟ کہنے لگے 40-50,000 روپے دے دو، طلباء کو دے دوں گا، کھلاؤں گا، وہ ذرا جھوم کر کے قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا۔ 50,000 اس زمانے کی پرانی بات ہے، 50,000 مولوی صاحب کو دے دیا، 50,000 آدھا گھنٹے کے بعد مولوی صاحب اچھلنے لگا، ہنسنے لگا، کہنے لگا خیر تو ہے، کہتے واہ رب تیری غنا پر، تیرے غنی ہونے پر، تیرے بے نیازی پر قربان جاؤں، عجیب رب ہے، کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑ نہیں سکتا، بالکل جہنم کے گیٹ پہ پہنچا تھا، لیکن طلبہ جھوم رہے تھے، اس کو فرشتوں نے وہاں سے واپس کیا، جہنم کے گیٹ سے فرشتوں نے واپس کیا، جنت میں اس کو لے گئے، پیسے لے کر کے مولوی صاحب گھر جا رہا تھا، راستے میں کسی اور مولوی نے کہا کتے کا بچہ تجھے کیا پتہ ہے کہ کیسے یہ جہنم جا رہا تھا اور جہنم سے واپس اس نے یہ ہے کہ جنت کی طرف ہم کو کر لیا۔ کہنے لگا یار چھوڑ ان باتوں کو، وہ جائے جہنم میں تباہ ہو جائے، لیکن کمال میرا دیکھ، خدا کی قسم زندگی میں بھی اس سے چندہ لے رہا تھا، مرنے کے بعد بھی ان کے بچوں سے 50,000 نکالا، کمال تو ہمارا ہے، یہ دیکھ لے۔ تو میں عرض کروں اچھا مولوی تو وہی ہے
جب یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے آپ کے جو ہوتے ہیں نا، ان سے بیوی جب لڑے، بیٹے لڑے، تو پھر آ کر کے تعویذ میں یہ نہ لکھیں اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دو، مودت پیدا کر دو، دوستی پیدا کر دو، جوڑ پیدا کر دو. نہیں، اچھا مولوی یہ ہے کہ یہی کہے کہ ربا ان کو اور بے چین کر دو. اس کو دیندار طبقہ سمجھتا بھی نہیں ہے، اللہ بدلہ لے رہا ہے. لیکن ہم اور آپ اس بات کے مکلف ہیں، مکلف اس بات کے ہیں. آپ کو مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اپنے بچوں کو اس پر مجبور کر دیں، اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دے دیں. آپ کو پتہ ہے، آپ اس بات کے مولوی ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حج فرض ہے. آپ کو پتہ ہے کہ روزہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اخلاق یہ ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. جن باتوں کا آپ کو علم ہے، اس میں آپ بھی مولوی ہیں. مدرسے سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس بات، نبی مکلف ہے اس بات کے کہ صرف نبی تبلیغ کرے اس کو ثواب ملے گا. اور اگر نبی الیاذ باللہ کہہ رہا ہوں، الیاذ باللہ نبی بھی اگر یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو وہ سر انجام نہ دے، اس سے بھی اللہ پوچھے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. صرف اللہ قوم کو خاموش کرنے کے لیے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں سے بھی پتہ کریں گے کہ نبیوں نے تمہیں بات کہاں تک پہنچائی. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور نبیوں سے بھی پتہ کریں گے کہ تم نے تبلیغ میں کہیں کوئی سستی تو نہیں کی. کسی نبی نے سستی نہیں کی، کسی نے کی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا تصور ہو بھی نہیں سکتا نبی سے. لیکن صرف رب پاک بتا رہا ہے مسئلہ کہ اس کے مکلف ہیں، دین کے آپ مکلف ہیں، نبی بھی مکلف ہے، ہر بندہ مکلف ہے. ہمیں اپنے حد تک، جہاں تک ہماری کوشش ہو، ساتھی اس کی کوشش کرے. اپنے گھروں میں تو کم از کم، اپنے ماحول میں، اپنے علاقے میں، اس میں تو آپ تبدیلی لائیں. اور اس میں یہ ہے کہ خدا کے دین کی بات کو آپ پہنچا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.